صہیونی فوج غزہ کو نیست و نابود کرنے پر تل گئی۔ جارحانہ فضائی حملوں سے غزہ کھنڈر بن گیا۔ اسرائیلی فورسز گنجان آباد علاقوں اور اسپتالوں کے قریبی مقامات کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 704 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مجموعی شہادتیں 5791 ہو گئیں، جن میں 2000 سے زائد معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ 16,000 سے زائد زخمی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ کے 72 میں سے 46 طبی مراکز بند ہو چکے ہیں، جن میں 12 ہسپتال بھی شامل ہیں۔ ادھر فرانسیسی صدر کی تل ابیب میں اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا یہ جنگ بے رحم ہونی چاہیے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو عالمی طاقتیں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اس سلسلے میں کوشش کریں، فرانسیسی صدر مشترکہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بے رحم ہونی چاہیے۔ ادھر امریکہ بھی جو ہے وہ مسلسل اس قسم کے بیانات دے رہا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید صورتحال سنگین ہونے جا رہی ہے؟ جی، آئی تھنک جو مغربی پاورز ہیں ان کی اوپن ہپوکریسی ہے، اور اس میں ایک تو فرینچ پریزیڈنٹ کا سٹیٹمنٹ ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے بے رحم ہونا چاہیے، اور اتنے یہ آئی وڈ سے منافق ہیں کہ ساتھ ہی کہتے ہیں جی کہ آپ کوشش کریں کہ کم سے کم ہو سویلین کیجویلٹیز۔ اور آج 700 سے پلس شہادتیں ہیں، اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اٹس ہیومینیٹیرین کرائسس۔ الجزیرہ کی رپورٹ صبح دیکھ رہا تھا، اس میں انکوبیٹرز میں بچے ہیں جو زخمی بھی ہیں، اس کے علاوہ ان کی سے آکسیجن بند ہونے کے ابھی چانسز کو جنریٹر نہیں چل رہے۔ سو اٹس این اوپن جینوسائڈ۔ اس کے علاوہ آپ اس کی ایروگینس دیکھیں اسرائیل کی، کہ ان کا جو امبیسڈر ہے یو این میں، کل اس نے یو این سیکرٹری جنرل سے استعفیٰ مانگ دیا ہے۔ جسٹ امیجن کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو اینی باڈی۔ جو ہائیسٹ باڈی ہے دنیا میں، اگر یو این جنرل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل سے اوپنلی استعفیٰ، اور اس نے شاؤٹ کر کے کہا کہ تم نے کیسے کہا کہ جی یہ ریئیکشن ہے فلسطینین کا جو 56 سال سے آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سو آل ٹولڈ آئی تھنک ساری چیزیں ایریڈ ہیں، اور ملٹری سچویشن بھی کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی ترکی نے بھی آئی تھنک اپنی کچھ فورسز موو کی ہیں میڈیٹرینین میں، چائنیز نیوی بھی باہر نکل آئی ہے، اس کے علاوہ رشین نیوی ہے، اور یو ایس کے 2 کیریئر گروپس ہیں۔ سو آئی تھنک ایک چنگاری بھی جو ہے فردر اس پورے علاقے کو بھسم کر دے گی۔ انفارچونیٹلی دس از دا ہارٹ آف اسلام، اور او آئی سی کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دے ہیو ٹو ٹیک کنکریٹ میئرز۔ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے علاوہ بیسیکلی اکنامکلی اگر آپ اسٹرینگولیٹ کرتے ہیں ویسٹ کو، ان کی جیسے آئل اینڈ گیس پہ کچھ کرب لگائیں، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں، تو شاید کچھ پریشر آئے، بٹ ادروائز آئی تھنک اٹس موونگ ٹو کیٹاسٹروف۔ اور میرے خیال میں جو نیو کونز ہیں اور جو زائنسٹ ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ اس علاقے کو انہوں نے آگ میں جھونک دینا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، مشرق وسطیٰ تو ڈیفینیٹلی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ جنگ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور مزید بھی ہوگا، جو دیگر ممالک ہیں خصوصاً اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں تو یہ کس طرح سے افیکٹ ہوں گے اس جنگ کی وجہ سے؟ جی، اس میں اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ جو عربین پینسولا اس کے 3 بڑے چوک پوائنٹس ہیں۔ اوپر اسٹریٹ آف ہرموز ہے جو ایران اور لیٹس سے گلف کے درمیان ہے، گلف کنٹریز کے، پھر نیچے باب المندب سے انٹری ہوتی ہے ریڈ سی میں، اور اوپر سویز کینال۔ تو یہ 61% آف آئل اینڈ گیس فلو کرتا ہے۔ تو اگر یہ لیٹس سے کسی وجہ سے کوئی اسکرمش ہوتی ہے یا اٹیک ہوتا ہے، یہ بند ہو جاتا ہے ایک بھی چوک پوائنٹ، تو آپ سوچ لیں کہ پوری گلوبل آئل اینڈ گیس سپلائی چوک ہو جائے گی۔ تو اس میں تو پوری دنیا متاثر ہوگی۔ پہلے ہی لیٹس سے ساؤتھ ایشیا میں پاورٹی ہے، اس کے علاوہ انسٹیبلٹی جو ہے اس میں ایران کو بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے ٹارگٹ کرنے کی اور ڈریگ کرنے کی۔ اس طرح پرو ایرانین فورسز جو ہیں مختلف علاقوں میں، لائک یمن، سیریا، اس طرح لیبنان، اور اس کے بعد عراق میں، وہ ایریڈ ہیں آلریڈی، میزائل پاور دونوں طرف ہے۔ سو ڈیفینیٹلی اٹ کوڈ افیکٹ دی انٹائر گلوبل سسٹم، اور ان کو عقل کرنی چاہیے۔ آئی تھنک دے شوڈ لسن ٹو وٹ رشیا اینڈ چائنا نے بڑی کوشش کی ہے، پاکستان نے بھی اپیل کی ہے۔ کل جو ہے فلسطینی امبیسڈر سے ملاقات میں چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑا کلیئرلی فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ بات ہوتی ہے ملٹری آپشن کی، تو جو نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان پہ اونس ہوتا ہے۔ اس طرح تو طالبان نے بھی رستہ مانگا ہے کہ ہمیں دیں، لیکن صاف ظاہر ہے مصر، جارڈن، سیریا، ان کی لینڈ کنیکٹڈ ہے، اگر وہاں پہ وہ خود کچھ کریں یا اسلامی ممالک کو اجازت دیں تو پھر پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے، لیکن اونس لائز آن دوز نیبرنگ کنٹریز اینڈ بائی اینڈ لارج دی عرب ورلڈ۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔